السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس میں عقائد کے موضوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدے بیان ہو رہے ہیں۔ 20 عقیدے بیان ہو چکے، یہ 21واں عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 21 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ذوات ہوں یعنی ذات، یعنی ہم اور آپ جو ذات ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، اور ہم جو کام انجام دیتے ہیں وہ ہمارے افعال ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو افعال کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، اور ذوات کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ عقیدہ نمبر 22۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ ملائکہ وغیرہ ہم وسائل و وسائط ہیں، وسائل و وسائط ہیں۔ حقیقتاً ہم کو روزی پہنچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں بارش برسانے کے لیے یا کھیتی کی حفاظت کے لیے یا پھر کھیتی کرنے والا ہے، اور پھر وہ کھیتی کرنے کے بعد بازار تک اس اناج کو لانے والا ہے، یہ سب جتنے درمیان میں فرشتے ہیں یا انسان ہیں جو بھی ہیں، یہ صرف واسطے اور وسیلے ہیں، دراصل روزی پہنچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، حقیقتاً کھلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن ہم انسانوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ مجھ کو کھانا دیتے ہیں، وہ مجھ کو کھلاتے ہیں، تو یہ مجازاً ہم کہتے ہیں، یعنی وہ سبب ہیں اور ذریعہ ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہم کو کھلاتا ہے۔ ہم کو ہمارے والد صاحب روزی پہنچاتے ہیں، مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کے ذریعے سے ہم تک رزق پہنچاتا ہے، نہ کہ ہمارے والد صاحب حقیقتاً ہم کو روزی دینے والے۔ حقیقت میں روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ جو انسان اور فرشتے بیچ میں ہیں، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، یہ صرف ذرائع اور اسباب، واسطے وسیلے ہیں۔ عقیدہ نمبر 23۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جو کچھ بھی بھلا ہو چاہے برا ہو، جو کچھ ہونے والا تھا یا کوئی شخص کرنے والا تھا، وہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے ہی معلوم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا، یعنی اپنے علم سے اللہ نے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے ہم کو کرنا پڑتا ہے، نہیں، ہم کرنے والے تھے، اللہ کو علم تھا، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ جیسے آپ ہمارے پاس آئے، آپ کے آنے کے بعد ہم نے کاغذ پر لکھ دیا کہ آپ ہمارے پاس آئے، تو یہ ہمارے لکھنے کی وجہ سے آپ نہیں آئے، آپ آئے اس کے بعد ہم نے لکھا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے یا کوئی شخص ایسا کرنے والا ہے، اسی کو اللہ نے لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ لکھنے کی وجہ سے آپ کسی طرح وہ کر ہی لیں گے یا کرنے پر مجبور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کے اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ مجوسی کافر ہوتے ہیں، مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے تبھی ہم مومن ہیں۔
اب دیکھیے تقدیر ہی کے بارے میں یہ عقیدہ نمبر 24 بھی ہے۔ قضا یعنی تقدیر، تقدیر کو ہی قضا بھی کہتے ہیں۔ قضا 3 قسم ہے۔ پہلی قسم دیکھیے مبرم حقیقی، یہ پہلی قسم ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے، مبرم حقیقی۔ دوسری قسم ہے معلق محض، اور تیسری قسم ہے معلق شبیہ بمبرم۔ اس کو آپ آسانی سے اگر سمجھنا ہو، یہ مبرم حقیقی یہ وہ تقدیر ہے جو نہیں بدل سکتی۔ ہماری جو تقدیر ہے وہ 3 حصوں میں ہے، یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے، وہ 3 حصوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں جو حصہ بالکل نہیں بدل سکتا اس کو مبرم حقیقی کہتے ہیں، اور جو بدل سکتا ہے اس میں 2 قسمیں ہیں۔ ایک معلق محض، یعنی فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ بدل سکتا ہے، اور یہ معلق شبیہ بمبرم، فرشتوں کے علم میں یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں بدل سکتی، لیکن وہ اللہ کے علم میں تو وہ معلق بدلنے والی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 3 قسموں میں بٹی ہوئی ہے ہماری تقدیر۔ ایک حصہ ہماری تقدیر کا وہ ہے جو بدل نہیں سکتا، اور باقی 2 حصے وہ ہیں جو بدل سکتے ہیں۔ تو دیکھیے مبرم حقیقی کے علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کے صحف ملائکہ میں، یعنی ہماری تقدیر جو ملائکہ کے حوالے کر دی گئی ہے، صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، یعنی اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور معلق شبیہ بمبرم کے صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ اس کو میں نے آسانی سے سمجھا دیا آپ کو پہلے ہی۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا، اکابر محبوبان خدا یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، ان میں جو بہت بڑے بڑے اللہ کے محبوب بندے ہیں، اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے وہ نہیں بدل سکتی، اگر اکابر محبوبان خدا بھی اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں واپس فرما دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے، ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، اور قوم لوط پر عذاب کرنے سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے رحمت محضہ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی رحمت ہی رحمت تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، یعنی اصرار کرنے لگے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بالکل رحمت ہی رحمت تھے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کو ہٹانے کے لیے، اس قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے کوشش فرمائی، عریضہ پیش کیا، تو وہ قرآن مجید میں مذکور ہوا، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ جو محبوبان خدا اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرتے ہیں، اسی کو یہاں جھگڑنے کے لفظ سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ سے جھگڑنا کیسا؟ مطلب یہی ہے کہ محبت کی بنیاد پر جو اصرار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس معاملے سے روک دیا۔ آیت کریمہ ہے کہ اے ابراہیم اس سے اعراض کریں، اس مطالبے کو چھوڑ دیں، یہ اٹل ہے۔ تو دیکھیے ان پر عذاب آنا بالکل مبرم حقیقی تھا، یعنی ان کی تقدیر میں وہ اس طرح لکھا ہوا تھا، وہ بدل نہیں سکتا تھا، بالکل نہیں بدل سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس تعلق سے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس فرما دیا، یعنی انہیں روک دیا کہ آپ اس کا مطالبہ نہ فرمائیں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ تو دیکھیے کتنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، تبھی تو وہ اصرار کر رہے ہیں۔
تو یہ کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ محبوبان خدا کا اللہ کے یہاں بہت مقام ہوتا ہے، اور وہ اپنے مقام اور قربت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار بھی کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا کتنا مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تیزی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی کسی کا کچھ بھی مقام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کتنا مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ تیزی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ جب آیا کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ دیکھیے حضور کا کتنا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ کیسی بات حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک۔ تو کتنا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اتنی بات حضور فرما رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ بہت بڑا مقام ہے، تبھی تو اتنی بات فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ہر امتی جہنم سے نہ آزاد کیا جائے۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، یعنی یہ تو بہت بلند شان ہے جن پر رفعت، عزت، وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم۔ تو دیکھیے یہ تو ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی کی بات ہوئی، اور یہ ہمارے نبی کی بات ہوئی۔ ہمارے نبی سے بڑا کس کا مقام ہے؟ جن کا مقام اللہ کے یہاں سب سے بڑا ہے ان کی بات پیش کی گئی۔ چلیے وہ انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں، سید الانبیاء ہے، ان کو اللہ کے یہاں اتنا مقام حاصل ہے۔ تو اب کوئی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ سید الملائکہ ہیں، یہ انبیاء ہیں، اس لیے ان کو مقام حاصل ہے، اوروں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسی بات نہیں، یہاں مثال دی جا رہی۔ دیکھیے وہ بچہ جو کیا ہوا، کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، یعنی بچہ جس کے اندر روح بھی آ گئی لیکن اس کے بعد حمل ضائع ہوا اور وہ اس کی جان چلی گئی، تو وہ بچہ بھی اللہ کے یہاں اتنا مقام رکھتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرے گا۔ تو وہ بچہ نبی ہے نہ ولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام بچہ ہے، مگر اس کو بھی اتنا مقام حاصل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا کہے گا، اصرار کرے گا۔ دیکھیے مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے۔ دیکھیے کتنا مقام ہے اس بچے کا کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا اصرار کر رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ جب یہ عام بچوں کا، عام انسان کا یہ مقام ہو تو پھر محبوبان خدا کا مقام کتنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا۔ یعنی تقدیر کی بات کرتے کرتے جملہ معترضہ کا مطلب جو بات چل رہی تھی اس سے ہٹ کر ایک الگ بات بیان کی جاتی ہے۔ تقدیر کی بات چل رہی تھی، اس میں پھر یہ محبوبان خدا کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے اس کو یہاں پر تھوڑا سا بیان کیا گیا، اسی کو کریں جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع، تو ایمان والوں کے لیے اس میں بہت نفع ہے۔ اور شیاطین الانس یعنی انسانوں میں جو شیطان ہیں، جو بدعقیدہ ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، گستاخان محبوبان خدا ہیں، وہ جو محبوبان خدا کا کوئی مقام اللہ کیا نہیں مانتے، گویا انسانوں میں وہ شیاطین ہیں جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کی جو خباثت ہے، بدعقیدگی ہے، اس کو یہ چیز ختم کرتی ہے، اس لیے یہ بیان کیا گیا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر، اب اصل بات پر آ گئے، دیکھیے قوم لوط پر عذاب
قضائے مبرم حقیقی تھا، یعنی قوم لوط پر عذاب آنا بالکل حقیقی قضائے مبرم حقیقی تھا، وہ بدل نہیں سکتا تھا۔ خلیل اللہ علیہ السلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، یعنی عذاب اب ان سے نہیں پھیرا جائے گا، آپ اس بارے میں مطالبہ نہ کریں۔ اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ تو قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں کیا مطلب؟ قضا شبیہ بمبرم، یعنی وہ جو دوسری والی ہے فرشتوں کو علم نہیں ہوتا وہ بدل سکتی ہے، صرف اللہ کو علم ہوتا ہے، وہ مبرم کے بعد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ بتایا گیا تھا معلق شبیہ بمبرم، یعنی یہ بھی مبرم کی طرح ہے، تو کبھی کبھی اسی کو مبرم بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ملائکہ تو نہیں جانتے کہ یہ بدل سکتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، تو یہ جو بدلنے والی ہے جس کو ملائکہ بھی جانتے ہیں، عام اولیاء بھی اس کو تبدیل فرما سکتے ہیں، لیکن یہ اکابر محبوبان خدا یہ شبیہ بمبرم جو ملائکہ کے بھی علم میں نہیں ہے صرف اللہ کے علم میں ہے، اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کو جو فرمان ہے میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اس سے مراد یہی ہے۔ اب یہ صدر الشریعہ یہاں بیان فرما دے رہے ہیں تاکہ کسی کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو روک دیا گیا، پیغمبر ہیں، قضائے مبرم کو آپ نہیں ٹال سکتے، روک دیا گیا، اور یہ اہل سنت و جماعت کے لوگ غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ قضائے مبرم ٹال دیتے تھے۔ تو فرق یہاں بتا رہے ہیں، غوث اعظم نے جو فرمایا قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، تو قضائے مبرم سے وہ قضائے مبرم حقیقی نہیں، وہ جو دوسری قسم ہے جو معلق شبیہ بمبرم ہے کہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں وہ تبدیل ہونے والی ہوتی ہے، وہ مراد ہے اس سے، اور وہ اکابر محبوبان خدا اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ اکابر ہیں، خواص میں سے ہیں، لہٰذا اپنی اسی شان کا آپ نے یہاں پر اظہار فرمایا ہے۔ اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ تو یہاں حدیث میں بھی قضائے مبرم سے مراد وہی معلق شبیہ بمبرم جو مبرم کی طرح ہے وہ مراد ہے، ورنہ جو قضائے حقیقی تھی مبرم حقیقی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعا کرنے سے اس بارے میں روک دیا گیا ہے۔ یہ تخریج میں تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں، یہ تمام تفصیلات آپ مطالعہ کریں اور سمجھ میں نہ آئے تو سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں سے پھر مسئلہ نمبر 1 آ رہا ہے، یعنی نئی گنتی شروع ہو رہی ہے، اور یہاں پر تقدیر ہی کے بارے میں کچھ بات بتائی جا رہی ہے۔ اگلی ویڈیو ہم یہاں سے شروع کریں گے تاکہ اس میں بھی تقدیر کے بارے میں کچھ بات آ جائے۔ اس آج جو باتیں ہوئی اس کو بھی ہم اس میں دہرائیں گے تاکہ 2 ویڈیوز میں یہ تقدیر کی باتیں رہیں، اور جس ویڈیو تک بھی کسی کی پہنچ ہو تو تقدیر کے بارے میں انہیں ایک مکمل بات معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔